صحیح مسلم شریف میں، سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب خیبر فتح ہوا یعنی 7ویں ہجری میں، وہاں پر ہم لوگوں کو روپے پیسے نہیں ملے تھے، ہمیں زمین ملی تھی، ہمیں کچھ سامان ملے تھے، یہی کچھ ملا تھا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جسے بنو ضباب کے کسی شخص نے آپ کو ہدیہ دیا تھا، جسے مدعم کہا جاتا تھا۔ اچانک ہم لوگ کہیں جا رہے تھے تو اچانک ایک تیر آتا ہے اور اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا مبارک ہو اس کو شہادت۔ کیا کہا؟ اسے شہادت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خیبر کے موقع پر جو چادر اس نے چرا لی تھی مال غنیمت سے، جو چادر مال غنیمت سے ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں کیا گیا اس میں سے لے لی تھی اس نے، وہ اس کے اوپر قبر میں آگ بن کر کے جل رہی ہے، وہ اس کے اوپر قبر میں آگ بن کر کے جل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ ایک دوسرے صحابی بھاگے ہوئے آتے ہیں، ان کے ساتھ 2 تسمے تھے۔ تسمہ جانتے ہیں نا، یہ جوتا جس سے باندھا جاتا ہے کتنا معمولی ہوتا ساتھیوں، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ وہ لے کر کے بھاگ کر کے کہ اللہ کے رسول اتنا بڑا جرم ہے، یہ لے لیا، ہم نے بھی لے لیا تھا۔ آپ نے فرمایا تم آگ کے 2 تسمے لے آ رہے ہو یا آگ کا 1 تسمہ لے کر کے آ رہے ہو؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ مال غنیمت میں سے خیانت کرنا، عام مال سے خیانت کرنا، یہ بھی قبر میں عذاب کا سبب ہے۔ چوتھی چیز، 5ویں چیز، 6ٹھی چیز اور 7ویں چیز، 3 چیزیں ہوئی نا، پیشاب، غیبت اور چغلی اور خیانت۔ چوتھی چیز جھوٹ بولنا۔ ساتھیوں باتیں بہت ہیں لیکن جان بوجھ کر کے میں انہی چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں جس میں عام طور پر لوگ ملوث رہتے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اس سے۔ جھوٹ بولنا، نماز سے غفلت برتنا، نماز سے غفلت برتنا، اسی کے ساتھ یا ایک چیز اور ملا لیجئے، قرآن نہ پڑھنا یا قرآن پڑھ کر کے اسے بھول جانا، اس کے مطابق عمل نہ کرنا، اور ایک چیز کیا ہے؟ زنا کرنا اور سود کھانا، اور سود کھانا، یعنی پھر سن لیجئے، جھوٹ بولنا، نماز سے غفلت برتنا، نماز کا وقت ہے اور سوئے رہنا۔ ابھی ہر ایک کی دلیل دوں گا ساتھیوں، میں اپنی طرف کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نماز سے غفلت برتنا اور قرآن کو نہ پڑھنا یا پڑھ کر کے بھول جانا، قرآن کے اندر ایک حکم کو جاننا، اس پر عمل نہ کرنا، اور زنا کرنا اور سود کھانا، یہ 4 یا 5 کام جو ہیں یہ بھی کہاں ہیں؟ قبر میں عذاب کا سبب ہے۔ اب آپ کہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ جی ہاں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ صحیح بخاری شریف کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ جی، کون مسلمان ہوگا جو نہیں سنا ہوگا؟ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری شریف ہے نا۔ اس میں حضرت سمرہ ابن جندب کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی لمبی حدیث ہے ساتھیوں، کبھی اس حدیث کو پورا آپ لوگوں کے سامنے اس کا ترجمہ اس پر دست رکھیں گے، لیکن صرف ابھی یہ چیز سن لیجیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے، مصلیوں طرف متوجہ ہوتے تھے، تو آپ پوچھتے تھے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھے ہوتا، آپ کے سامنے خواب بیان کرتا تو آپ اس کی تعبیر بیان کرتے، اور اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ خواب بیان کرتے۔ تو صحابہ کرام سے کسی نے کہا کہ ہم نے خواب، کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، لہذا آپ نے کہا کہ آج ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا ہے خواب ساتھیوں؟ جی، آپ کا خواب سچا ہوتا ہے کہ ہمارے رابطہ جھوٹا ہوتا ہے؟ جی، نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی میں دکھایا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ہے نا؟ یہ کہہ کے تھوڑی چھوڑ دیا کہ ہاں بھائی یہ تو خواب ہے، اٹھے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو یہ سمجھ لیجئے، یہ نہ کہ یہ خواب ہے۔ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ حق اور سچا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس دو آدمی آتے ہیں اور ہمیں لے کر کے چلے، ہمیں لے کر کے چلے۔ جا رہے ہیں تو کہا کہ ایک ویران جگہ میں لے کر کے گئے، اچانک ہمیں ایک ایسا آدمی ملتا ہے، ایک ایسا آدمی جو چت لیٹا ہوا ہے، جو چت لیٹا ہوا ہے، ذرا غور سے سنیں گے، چت لیٹا ہوا ہے اور اسی کے پاس بہت سارے پتھر رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے سے۔ ایک شخص ایک پتھر کو اٹھا کر کے اس کے سر پر زور سے مارتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے، اور مار اتنی تیز تھی کہ وہ پتھر لڑھا کر کے دور چلا جاتا ہے۔ وہ شخص بھاگتا ہوا جاتا ہے دوبارہ پتھر لانے کے لیے، اور جب واپس لے کر کے آتا ہے تو اتنی دیر میں اس کا سر پھر برابر ہو گیا اللہ کی قدرت سے۔ پھر دوبارہ مارتا ہے اور دوبارہ اس کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے، اور پھر پتھر دور چلا جاتا ہے اور جا کر کے لے آتا ہے۔ آپ پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آخر اسے یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے ساتھ جو دونوں صحابی دو فرشتے تھے، انہوں نے کہا آگے چلیے آگے چلیے۔ آپ آگے بڑھے تو ایک شخص ہے جو چت لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سرانے کھڑا ہے، دوسرا آدمی اس کے سرانے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک آنکھوس ہے، تلوار کہہ لیجئے، ہنسوا کہہ لیجئے۔ ہنسوا جانتے ہیں نا، چیزیں کاٹنے کے لیے جو ہے ٹیڑھا نہیں ہوتا ہے ہنسوا، گھاس وغیرہ کاٹنے کے لیے، جی وہ ہے۔ اس سے وہ اس کے جبڑے کو پھاڑتا ہے، یہاں سے پھاڑنا شروع کرتا ہے اور یہاں تک لے آتا ہے، پھر دوسری طرف آتا ہے، ادھر سے پھاڑنا شروع کرتا ہے اور یہاں تک لے آتا ہے۔ جب ادھر پھاڑتا ہے ادھر کا برابر ہو گیا، پھر ادھر پھاڑنا شروع کیا، ادھر پھاڑ کر دیکھا ادھر برابر ہے، ادھر پھاڑنا شروع کیا، یہ برابر اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان دونوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے، بھی اور عجیب چیزیں دیکھیں گے۔ آپ آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک تندور نما گڑھا ہے۔ تندور نما گڑھا جانتے ہیں نا، اوپر سے تنگ اور نیچے کشادہ کھلا، اور اس میں آگ جل رہی ہے، آگ کے لاوے پھوٹ رہے ہیں اس میں، اور اس میں کچھ مرد عورت مادرزاد ننگے، مرد عورت ہیں جو مادرزاد چیخ رہے ہیں، دور سے ان کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ بسا اوقات آگ کا شعلہ جب اٹھتا ہے تو اس سے وہ تندور کے منہ تک آتے ہیں، لیکن جب بالکل نکلنے کے قریب ہوتے ہیں نیچے گر جاتا ہے اور وہ پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ سے کہا گیا آگے چلیے، بھی اور عجیب چیزیں آپ دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور آگے بڑھا میں
تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہر ہے، اور نہر خون کا ہے، ایک دریا ہے اور دریا خون کا ہے، اس میں کچھ لوگ تیر رہے ہیں، ایک ہاتھ، اور دریا کے کنارے ایک شخص پتھر جمع کر کے سامنے کھڑا ہوا، ایک ہاتھ اس کے پتھر میں ہے۔ وہ آدمی جو تیر رہا ہے دریا میں، خون کے دریا میں، وہ اپنا منہ کھولے ہوئے دریا کے کنارے آنا چاہتا ہے، تو یہ ایک پتھر اتنے زور سے مارتا ہے کہ اس کے منہ اور منہ سے اندر جاتا ہے، اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اتنے زور سے مارا کہ واپس چلا گیا، پھر آتا ہے، پھر مارتا ہے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ ایک لمبی حدیث ہے ساتھیوں، کہ آپ نے جہنم کو دیکھا، اور حضرت ابراہیم کو دیکھا، اور شہیدوں کو دیکھا۔ آپ نے آخر میں بیان فرمایا کہ دیکھ، فرشتوں نے آپ سے آخر میں بیان فرمایا۔ پتہ ہے کہ حدیث بہت لمبی، پوری حدیث آپ کے سامنے نہیں رکھتا میں۔ فرشتوں نے آخر میں کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ زمین پر لیٹا ہوا تھا، اور بغل میں ایک شخص اس کے سر کو پتھر سے کچل رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا۔ یہ کون شخص ہے جو نماز کے وقت سویا رہتا تھا؟ نماز کے لیے اس کا سر اٹھتا، لہذا اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا تھا اور قرآن کو بھول گیا تھا۔ دوسرا وہ شخص جس کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے کہ صبح کو گھر سے نکلتا تھا اور ایک جھوٹی بات لوگوں میں کہہ دیا، اس نے لوگ لے کر کے اسے اڑ کھڑے ہوئے۔ خاص طور پر بات اگر کسی کی بدنامی کو ہو، کسی کی عزت کی ہو، کسی کی اور ہو، تو لوگ ہر آدمی اس کو اپنی زبان سے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ مثال کے طور پر رکھیے، ہمارے سامنے کوئی صبح کو کہہ دے کہ ہاں فلاں حیا والا جو ہے نا، آج وہاں پر پکڑا گیا ہے ایک لڑکی کے ساتھ، تو دیکھیے خبر پورے شہر میں کتنی دیر سے پھیل جاتی ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو ایسی ہی خبر کوئی اڑاتا تھا اور لوگ لے کر کے اڑتے تھے، لہذا اس کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا ہے۔ اور وہ شخص جو مرد عورت جو تندور میں جل رہے ہیں اور ننگے ہیں، یہ زنا کرنے والے مرد و زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ اور وہ شخص جو نہر میں، خون کے نہر میں تیر رہا تھا، یہ کون ہے؟ یہ سود کھانے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ سود کھانے والا۔ ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں، قبر کے عذاب کے جو چیز سبب بنتی ہے، قرض ہے۔ کیا ہے ساتھیوں؟ قرض ہے۔ قرض جانتے ہیں نا؟ ادھار لینا اچھی طرح سے جانتے ہیں نا؟ کوئی نہیں ہوگا شاید جس نے قرض نہ لیا ہو الا ماشاءاللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے ساتھ۔